ایران میں ایک بیوہ عورت ہر 6 مہینے کے بعد جڑواں بچوں کو جنم دے کر ان کے ساتھ کیا شرمناک کام کرتی تھی، یہ وجہ جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں 6 ماہ کی عورت کی ڈیلیوری کروا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو لاکھ سمجھایا کہ اس ڈیلیوری میں بہت مسائل ہو سکتے ہیں، اس ڈیلیوری میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کو پورے 9 ماہ انتظار کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں نے اس کو ہر نقطہ نظر سے سمجھایا تھا کیونکہ یہی میرا کام تھا، لیکن وہ عورت بضد تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ 3 سے 4 بار پہلے بھی 6 مہینے کے اندر ہی ڈیلیوری کروا چکی ہے، اور خیر سے اس کے جڑواں بچے آرام سے پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ میں یہ بات سن کر حیرت کا شکار تھی۔ اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میرا خود کا منہ کھل گیا تھا۔ میں یہاں پر ابھی بالکل نہیں آئی تھی اور مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کیریئر میں آج سے پہلے کبھی بھی 6 مہینے کی کسی کی بھی عورت کی ڈیلیوری نہیں کی تھی، اس لیے میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ لیکن اس عورت کا اتنا اعتماد بھرا لہجہ اور اتنا بھروسے سے کہنا مجھے خود گڑبڑانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ میں اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیتی ہوں، کیونکہ یہ مجھے خطرے والا لگ رہا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ میں کوئی بھی کیس آئے تو وہ جان کی بازی ہار جائے۔ میں نے جتنے بھی کیس اب تک اپنے ہاتھ سے کیے تھے وہ سب کے سب آرام سے اپنی زندگیوں میں آج خوش تھے، مجھے دعائیں دیتے تھے۔ لیکن اگر اس عورت کا کیس ذرا برابر بھی بگڑ جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ ایک یہی وجہ تھی کہ میں اس عورت کا کیس کرنے سے ڈر رہی تھی، اور اس عورت کا کہنا تھا آپ سے پہلے جو ڈاکٹر نازیہ یہاں موجود تھیں وہ میرا کیس بہت سکون اور آرام سے کرتی تھیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ اس کے منہ سے ڈاکٹر نازیہ کا ذکر سن کر میں ایک بار پھر حیرت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھیں، وہ ایسا کام کیسے کر سکتی تھیں؟ میں یہ بات سن کر مزید حیرت میں چلی گئی تھی۔ میں ڈاکٹر نازیہ سے ملی تھی، وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھیں۔ ان کی بات کرنے کا انداز، ان کا تجربہ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ ہر قسم کے کیس سے اب تک نمٹ چکی ہوں گی۔ لیکن اس عورت کا کیس مجھے کافی پریشانی والا لگ رہا تھا۔ ان کے پاس زندگی میں بہت سے ایسے کیس آئے ہوں گے، مجھے اس بات کا اندازہ تھا، لیکن میں اس عورت کا کیس لیتے ہوئے پھر بھی ڈر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ڈاکٹر نازیہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ایک ڈاکٹر کے لیے اس کا پیشنٹ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر اس کی جان اس کے ہاتھوں سے چلی جائے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری پیشنٹ صحیح سلامت اپنے گھر کو چلی جائے۔ میں نے اس عورت کے بارے میں ابھی تک ڈیٹیل سے معلوم نہیں کیا تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیونکہ مجھے خود ایران میں آئے ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا، اس لیے میں کسی بھی بات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں کافی دیر سے فون اٹھائے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ مجھے ڈاکٹر نازیہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے یا نہیں۔ پہلے تو میرے دل میں یہی خیال آیا، نہ جانے وہ مجھے کیسے سمجھیں گی، شاید وہ یہ سمجھیں کہ میں ڈرپوک ڈاکٹر ہوں جب بھی ان سے مشورہ لے رہی ہوں۔ لیکن ان کا رویہ یاد کر کے میں نے خود میں ہمت جمع کی اور ڈاکٹر نازیہ کو فون ملا دیا۔ میری پہلی ہی بیل پر ڈاکٹر نازیہ نے فون پک کر لیا تھا۔ وہ اپنی رشتہ داروں کی شادی میں باہر ممالک گئی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری کال پک کر لی تھی۔ یہی بات مجھے سرشار کر چکی تھی، اور میرا فون اٹھاتے ہی انہوں نے کافی شائستگی کے ساتھ مجھے سلام کیا، اور اس کے بعد مجھ سے بہت نرم لہجے میں بات کرنے لگیں۔ پہلے تو میں نے ان سے ان کا حال احوال دریافت کیا اور ان کی شادی کیسی گزر رہی ہے اس بارے میں پوچھا۔ جب ادھر ادھر کی تمام تر باتیں ہو گئیں تو میں فوراً ہی مدعے پر آ گئی۔ میں نے ان کے سامنے اس 6 مہینے والی عورت کا ذکر کیا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ایک پل کو انہیں سانپ سونگھ گیا، وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور میں فون پر ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور کہنے لگیں، اچھا کلثوم تمہارے پاس آ گئی ہے؟ عورت عجیب ہی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا کہ کچھ روز رک جاؤ، میں آتے ہی اس کی ڈیلیوری کروا دوں گی، لیکن اس عورت کو بالکل بھی صبر نہیں ہے۔ وہ کافی بیزاری سے بول رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں یار، بدقسمتی سے اس عورت کو جانتی ہوں، 4 بار اس کا کیس میرے ہاتھ سے ہو چکا ہے، اور تم یقین جانو 6 مہینے کی ڈیلیوری کی تھی میں نے اس کی، لیکن حیرت کی بات ہے 4 بار بچے صحیح سلامت پیدا ہوئے ہیں۔
اور ہر بار جڑواں ہوتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا قدرت نے اس کو اتنی زیادہ چھوٹ کیسے دی ہوئی ہے. میں تو خود حیران تھی. یہ ایک میریکل ہی تھا کہ ہر دفعہ یہ عورت اتنے بڑے رسک کے بعد زندہ سلامت بچ جاتی تھی، وہ بھی 6 مہینے کی ڈیلیوری میں، اور بچے بھی صحیح سلامت ہوتے تھے. خیر میں نے ان سے کچھ باتیں کی اور اس کیس کے حوالے سے پوچھنے لگی تو انہوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ تم آرام سے اس کا کیس کو ہینڈل کر لو، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. اس کے کیس کو ایسا ہی سمجھو جیسے 9 مہینے کی کسی عورت کی ڈیلیوری تم کروا رہی ہو. میں نے ان سے لاکھ دفعہ اس بارے میں پوچھ لیا تھا کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا. انہوں نے مجھے بے فکر کر دیا تھا. اس وجہ سے میں اب سکون میں آ گئی تھی، لیکن میں مسلسل اس عورت کے بارے میں یہ سوچے جا رہی تھی. 4 بار اس کے بچے پیدا ہوئے تھے اور چاروں بار اللہ کی طرف سے جڑواں تھے، اور اس بار بھی الٹرا ساؤنڈ میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی جڑواں بچے عطا کیے ہیں. میری شادی کو تقریباً 6 سال ہو گئے تھے. میں نے ہر قسم کا علاج کروا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک اولاد نرینہ کی خواہش سے مالا مال نہیں کیا تھا. میں ہر دعا کرتی تھی، ہر درگاہ پہ جاتی تھی، ایران میں موجود امام بارگاہ بھی گئی تھی، لیکن میری دعا آج تک قبول نہیں ہوئی تھی. اور یہاں اس عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں غم سے بھر آئی تھیں، اور میں اسی وقت آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی تھی، یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے تیرا، جس کو اولاد نہیں چاہیے تو اس کو عطا کر رہا ہے، اور جو کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہا ہے اس کو تو نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا. مجھے اولاد عطا کر دے، میں تیری ساری زندگی شکر گزار رہوں گی. کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو رہی تھی، اور پھر ایک نرس کے بلانے پر میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی. 2-4 اور عورتوں کا چیک اپ کرنے کے بعد میں تھوڑا ریسٹ لینا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی میری ایک نرس نے آ کر مجھے بتایا، آپ کی پیشنٹ کلثوم آئی ہے. میں نے سر کے اشارے سے انہیں آنے کی اجازت دے دی. وہ عورت آ چکی تھی. اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی. میں نے اس کا جائزہ ایک ہی نظر میں کر لیا تھا. یہ عورت کافی مالدار تھی. اس کا پہناوا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ رئیس تھی. میں نے خاموشی سے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں لکھنے لگیں. وہ بالکل صحت یاب تھی اور کافی حشاش پشاش لگ رہی تھی. میں نے اس کو 1-2 دن کی ڈیٹ دے دی کہ میں تمہارا آپریشن کر دوں گی. جبکہ وہ عورت یہ بات سنتے ہی بہت خوش ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ارے ہاں میں تو تمہیں بول رہی تھی کہ میرے یہاں ایسی ہی ڈیلیوری ہوتی ہے، تم بے وجہ ہی پریشان ہو رہی تھیں، فضول میں میرا کام بھی تم نے اتنا زیادہ اٹکا دیا، آگے جواب بھی تو دینا ہوتا ہے مجھے، ایک تو تم نئی آئی ڈاکٹرز اس بات کو سمجھتی ہی نہیں ہو. وہ یہ بات بول کر اپنا پرس اٹھا کر جا چکی تھی، جبکہ میں اس بات میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی کہ میرا کام تم نے اٹکا دیا. ایک اولاد کا ہونا کام کیسے اٹکا سکتا ہے؟ اس بات کے پیچھے بہت بڑا کوئی راز تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ عورت کیا چیز ہے، اس کو دیکھ کر ہی مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی. تھوڑی دیر میں اپنی جگہ پر ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی اور کچھ سوچتے ہوئے میں اپنی کرسی سے اٹھی اور باہر ایک کافی پرانی نرس کے پاس آ گئی. وہ کاؤنٹر پہ مصروف تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی ساری مصروفیت ترک کر کے میری طرف فوراً ہی متوجہ ہوئی تھی. میں اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی. مجھے نہ جانے کیوں یہ عورت کوئی بہت ہی الگ چیز لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی راز ہے. یہ عورت مجھے کرپٹ بھی لگ رہی تھی. ہم لوگ میرے کمرے کے اندر آ چکے تھے. نرس میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. میں نے مہوش کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو مہوش، تم تو کئی سال سے یہاں پر ہو. میں کوئی جاسوسی نہیں کر رہی، لیکن یہ پوچھنا میرا فرض ہے. 1-2 دن بعد میری ایک ڈیلیوری ہے. تم یہاں پر کافی پرانی ہو، تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہوگا. ایک عورت ہے جس کا نام کلثوم ہے. اس کے جڑواں بچے ہوتے ہیں اور وہ 6 مہینے کی ڈیلیوری کرواتی ہے. کیا تم اس کے بارے میں جانتی ہو؟ مہوش یہ سن کر سر اسبات میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، جی میم، میں اس بارے میں جانتی ہوں، بلکہ اس عورت کو تو اسپتال کا پورا سٹاف ہی جانتا ہے. ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ عورت کیسی ہے. اتنی جاندار عورت ہے کہ آرام سے 2 جڑواں بچے 6 مہینے میں ہی پیدا کر دیتی ہے، اور خدا کا کرنا تو دیکھیے اس کے بچے بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں. میں واقعی حیران تھی. میں نے اپنی نرس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا، اس کا میاں کون ہے اور تمہاری ملاقات کبھی اس کے شوہر سے ہوئی ہے؟ میری بات پہ نرس انکار میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں،
آج تک وہ اکیلی ہی یہاں پر آئی ہے اور ڈاکٹر نازیہ سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ یہاں پہ آرام سے آتی ہے اور بنا کسی بھی پریشانی کے اس کا کیس ہو جاتا ہے. ڈیلیوری کے وقت بھی وہ بالکل اکیلی ہوتی ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم سب کو خود تفتیش ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر نازیہ اس کے قریب بھی کسی کو جانے نہیں دیتی. مہوش کی باتیں سن کر مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی بہت ہی بڑی توپ چیز ہے. مجھے یہ بہت بڑا کوئی گیم لگ رہی تھی اور اس گیم کے اندر مجھے ڈاکٹر نازیہ بھی ملوث لگ رہی تھیں. میں جانتی تھی اگر میں اس مسئلے میں پڑی تو مجھے بہت پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے گا, لیکن میں انسانیت کے ناطے اس معاملے کو دیکھنا چاہتی تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ عورت ان بچوں کے ساتھ کرتی کیا ہے. 2 دن پڑ لگا کر اٹھ چکے تھے اور اس عورت کی ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا تھا. میں کافی گھبرائی ہوئی تھی. ڈاکٹر نازیہ, نرس, مہوش, بہت سے اسٹاف نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورت ہمیشہ ہی ایسا کرتی رہتی ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی خوف زدہ تھی کیونکہ ایسا کیس میری زندگی کا پہلا تھا اور یہی چیز مجھے ڈرا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد میں آپریشن تھیٹر میں جا چکی تھی. اس عورت کو نرس نے بے ہوش کر دیا تھا. میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کو آپریشن شروع کر دیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند سے 2 بیٹوں سے نوازا تھا. ان بچوں کو ہاتھ میں لے کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں. ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا. جب میں کسی کی اولاد پیدا کرتی تھی ان بچوں کو دیکھ کر میری حسرت رہ جاتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت واقعی صحیح سلامت وارڈ میں موجود تھی اور چھٹی کا مطالبہ بھی کر رہی تھی, جبکہ میں حیرت کا شکار تھی. میں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں, آپ کی چھٹی اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہے. آپ ویسے ہی بہت جلد بازی میں اپنی ڈیلیوری کروا چکی ہیں. آپ کو 2-4 دن اسپتال میں ہی گزارنا پڑیں گے تاکہ اگر کوئی میڈیکل پرابلم آپ کو ہو جائے تو ہم فوراً ہی اس پر قابو پا لیں. لیکن وہ عورت میری بات سنتے ہی ہنستے کہنے لگی, ارے نہیں ڈاکٹرنی صاحبہ, میں آپ سے بول رہی ہوں نا, ایسا کچھ نہیں ہوتا, میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے میرے گھر جانا ہے. وہ عورت کافی بضد تھی اور اس کی ضد کے آگے ہم سب کو ہی ہارنا پڑا تھا. میں نے اس عورت کو کافی نصیحتوں کے ساتھ چھٹی دے دی تھی, لیکن یہ کرنا بھی میری طرف سے ایک سازش ہی تھی, کیونکہ میں اس عورت کا پیچھا کرنا چاہتی تھی اور معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ عورت کون ہے اور یہ کیا کام کر رہی ہے. اس کو چھٹی دیتے ہی میں اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا چکی تھی اور بہت محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہی تھی. وہ عورت سیدھا اپنے گھر آئی تھی. باہر سے دیکھنے والا وہ بنگلہ اندر سے نہ جانے کتنے گھنونے راز اپنے اندر رکھتا تھا. کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا. اس کی گاڑی سیدھا بنگلے کے اندر گئی تھی, جبکہ میں نے اپنی گاڑی بنگلے سے کافی دور روک دی تھی. میں ہمت کر کے گاڑی سے باہر آئی اور سیدھا چلتی ہوئی اس بنگلے کے قریب آ گئی. باہر ہی 2 گارڈ کھڑے ہوئے تھے. مجھے دیکھتی ان دونوں گارڈز نے مجھے روک لیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سوال کرنے لگے. جی بی بی, کہاں جانا ہے؟ وہ دونوں خالص اردو بول رہے تھے. میں نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا اور تحمل سے بولی, مجھے تمہاری میم سے ملنا ہے. دراصل میں ان کی ڈاکٹر ہوں. آج ہی میں نے ان کی ڈیلیوری کروائی ہے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں ان کو کچھ ہدایت کرنے کے لیے آئی ہوں. انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہنے لگے, اچھا رکو, ہم ذرا اندر پوچھ لیں, اس کے بعد ہی تم اندر جا سکتی ہو. اگر وہ دونوں اس بات کے بارے میں اندر پوچھتے تو یقیناً کلثوم محتاط ہو جاتی, اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ محتاط ہو جائے. میں فوراً ہی دونوں کو نفی کرتے ہوئے کہنے لگی, ارے نہیں, ان کو پریشان نہ کرو, ویسے ہی وہ بہت تھکی ہوئی ہیں, میں جانتی ہوں وہ مجھے انکار نہیں کریں گی. میرا جانا بہت ضروری ہے, تم دونوں کو اندر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. میرے اتنے پر اعتماد لہجے کو دیکھ کر ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی اور میرے لیے دروازہ کھول دیا, جبکہ میں اپنی کارکردگی پر خود کو شاباشی دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی. وہ بنگلہ باہر سے جتنا حسین تھا اندر سے اس سے زیادہ خوبصورت تھا. برآمدے میں بہت ہی خوبصورت کیاریاں بنی ہوئی تھیں. لان کو اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جیسے وہ کوئی باغیچہ ہو. میں سیدھا چلتی ہوئی گھر کے پاس آ گئی تھی اور وہاں بھی ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا. اس نے میرے لیے فوراً ہی دروازہ کھول دیا. میں اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوئی تو چاروں طرف جیسے موت کا سناٹا تھا. گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. شاید کلثوم اپنے کمرے میں جا چکی تھی. میں مزید آگے گئی تو وہاں پر ایک بہت بڑی سیڑھیاں موجود تھیں. میں نے دائیں بائیں سب جگہ دیکھ لیا,
لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی غلط بندی پر ہاتھ ڈال چکی ہوں۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن انسانیت کی وجہ سے میں اس مسئلے سے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ ایک کمرے سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور سے کان لگا کر وہ آواز پہچاننے کی کوشش کی تو میں اس آواز کو پہچان چکی تھی۔ یہ کلثوم کی آواز تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور میں اس کمرے کے قریب چلی گئی اور کان لگا کر اندر کی بات کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جبکہ کلثوم کسی سے فون پہ کہہ رہی تھی کہ تم جلدی آ جاؤ، یہ نہ ہو کسی کو شک پڑ جائے۔ ویسے ہی وہ ڈاکٹرنی کافی جاسوسن ٹائپ لگ رہی تھی۔ 6 مہینے کی ڈلیوری تم لوگوں کو 1000 بار سمجھایا ہے کہ 9 ماہ تک انتظار کر لیا کرو، لیکن تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ پیر صاحب سے میں تم سب کی شکایت کروں گی کہ تم لوگوں نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ وہ بھی بس ایک دفعہ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، باقی جائیں بھاڑ میں۔ وہ کافی غصے سے کسی سے فون پہ گفتگو کر رہی تھی، جبکہ میں یہ تو سمجھ چکی تھی کہ کلثوم کچھ غلط کام کر رہی ہے اور کوئی پیر صاحب نامی شخص اس سب میں ملوث ہے۔ میں اس گھر سے باہر آ گئی تھی اور باہر موجود گارڈز نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ کسی نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی اور سیدھا پولیس اسٹیشن آئی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بہت عجیب بھی لگ رہا تھا کہ میں کیوں کسی کے مسئلے میں پڑ رہی ہوں، لیکن کسی غلط اندیشے نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ایران کا پولیس اسٹیشن کافی اچھا تھا۔ ان لوگوں نے میری پوری بات کافی دھیان سے سنی تھی اور میری بات سنتے ہی ایک دوسرے کی جانب کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کافی دنوں سے ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے اور اس پر ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق یہ وہی کیس ہوا تو یقین جانیں حکومت آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازے گی، کیونکہ یہ کام کافی بڑے پیمانے پر چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایسے شرمناک کام کو ہم لوگ بالکل بھی روک نہیں پا رہے ہیں۔ پولیس والے کی بات سنتے ہی میں فوراً بولی تھی کہ کیسے شرمناک کام، اور آپ کس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر ایک پولیس اہلکار مجھے بتانے لگا کہ کچھ دنوں سے کوئی عورت اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد انہیں آگے بیچ دیتی ہے۔ ان بچوں کو بڑا کیا جاتا ہے اور دوسرے ممالک میں ان بچوں کے ذریعے ڈرگ اسمگل کیے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے اور یہ کام کافی بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں۔ اور ایسے بہت سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس کام پہ لگ جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ہمیں ایسے بہت سے شرمناک کام کا پتہ چل چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے زنا کروایا جا رہا ہے۔ کچھ بھی کام سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ زنا انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب تجربے کار ان چھوٹے بچوں کو زنا جانوروں سے بھی کرواتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اگر جانور سے زنا ہوگا تو کیسے بچے پیدا ہوں گے۔ یہ لوگ بالکل ہی عقل سے پیدل ہو چکے ہیں اور یہ لوگ اچھائی برائی سے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ کتنا غلط کام ہے۔ جبکہ یہ باتیں سن کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے کلثوم سے گھن آ رہی تھی۔ جس طریقے کا نقشہ پولیس اہلکار نے کھینچا تھا، یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ کلثوم واقعی کرپٹ عورت تھی، اور جس انداز میں وہ بات کرتی تھی وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی ان لوگوں کو کلثوم کے گھر کا ایڈریس درج کروا دیا تھا۔ میں نے ایڈریس درج کرواتے ہی وہ لوگ وہاں ریٹ مارنے کے لیے کلثوم کے گھر جا چکے تھے، جبکہ میں خود ان لوگوں کے ساتھ ضد کر کے کلثوم کے گھر گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے لاکھ منع کیا تھا کہ یہ غلط ہے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں خطرہ ہوگا، لیکن میں اس کیس میں کافی حد تک ملوث ہو چکی تھی، اس لیے میں اس کیس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے کہنے کے ٹھیک مطابق یہ بات درست ثابت ہوئی تھی کہ کلثوم کرپٹ عورت تھی۔ وہ ایران میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہی تھی اور ایک پیر صاحب نامی شخص اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے تھے، اور یہ بچے انہی کے تھے جو یہ لوگ تربیت کے لیے بھیج رہے تھے، جبکہ اس کام میں ڈاکٹر نازیہ بھی ملوث تھی۔ ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ایران واپس آئیں تو انہیں بھی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اور کلثوم کو بھی حراست میں لے کر حوالات میں ڈال دیا گیا، جبکہ یہ کام کر کے میں اتنی پرسکون تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے بالکل بھی منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ اگر میں منظر عام پر آ جاتی تو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک بہت نیک کام کیا تھا اور میں اس بات سے واقف تھی۔ کچھ روز بعد ہی میرے گھر بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی تھی۔ میں جتنا خدا کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔
شاید یہ میری نیکی کا ہی صلہ تھا. میں نے اس بات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا تھا. میں چھوٹی سی چھوٹی بات کو پکڑ کر اتنی بڑے مجرم کو میں نے پکڑوا دیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. لوگوں نے، حکومت نے مجھے کافی انعامات سے بھی نوازا تھا. میری زندگی پوری بدل چکی تھی، لیکن اس سب چیزوں کے بعد میرے شوہر بہت ڈر گئے تھے. اس لیے وہ واپس مجھے پاکستان لے کر شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ کوئی بھی رسک میری زندگی کو لے کر نہیں لینا چاہتے تھے. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پامان.